ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑ کا مریض تھا، ایک نابینا اور ایک گنجا شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑ کے مریض کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ کوڑی ہونے کی وجہ سے مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی صاف ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، تاکہ میرا موجودہ عیب ختم ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب اللہ کے حکم سے جاتا رہا اور اس کے اچھے خاصے اور عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ گائیں۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائیں دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور کچھ عرصے میں اتنی برکت ہوئی کہ کوہڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کے بکریوں سے بھی اس کی وادی بھر گئی۔ دوبارہ فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں کوڑی کے ہاں گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت ہی مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امید تو نہیں ہے، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ ایک فقیر کی دعا اور کوشش سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی پہلی حالت پر لٹا دے۔ پھر فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم بھی جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی پہلی حالت پر لٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت ہی مسکین آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امید تو نہیں ہے، لیکن تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی تھی، اور واقعہ میں فقیر و مفلس تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا ہے۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے جا سکتے ہو، اور باخدا جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے۔ تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے، کوڑی اور گنجے شخص سے، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا جس سے وہ دونوں جہان میں ناکام ہو گئے، لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہوا۔